اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ قابل قدر علماء کرام، سامعین باتمکین اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہم سب کو ایک با مقصد کام کے تحت ایک چھت کے نیچے جمع فرمایا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو جنت تک پہنچنے کا سیدھا اور سادہ راستہ بتایا۔ حضرات، قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ اسلام اور ہجرت میں سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار، والذین اتبعوہم باحسان، اور پھر ان کے بعد آنے والے اور ان کی پیروی کرنے والے لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں اور ایسے باغات تیار کر رکھی ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ عظیم ترین کامیابی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر 3 باتوں کا پیغام دیا ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے 3 طبقوں کا تذکرہ کیا۔ ایک طبقہ جسے مہاجرین کہا جاتا ہے۔ مہاجرین کسے کہتے ہیں؟ مہاجرین وہ طبقہ ہے جنہوں نے مکہ کی زندگی کو خیرباد کیا، اسلام کی حفاظت کی خاطر، ایمان کی حفاظت کی خاطر اور شرک سے علم بغاوت بلند کرتے ہوئے۔ اور یہ ایک قربانی، ہجرت کی ایک قربانی 10 نہیں 100 قربانیوں کو اپنے دامن میں رکھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے جذبات کی قربانی دی، اپنی خواہشات کی قربانی دی، اپنے چہیتوں کی قربانی دی، اپنے شہر کی قربانی دی، اپنے گھر بار کی قربانی دی اور اپنے مال و دولت کی قربانی دی۔ الغرض ہر طرح کی قربانیوں کے بعد یہ قافلہ مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے مہاجرین سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور دوسرا وہ طبقہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار سے تعبیر فرمایا، یہ وہ طبقہ ہے جو آئے ہوئے مہاجرین کی بھرپور مدد کرتا ہے، جن کے پاس گھر نہیں تھا، بے گھر تھے، انہیں گھر عطا کرتا ہے، جو نادار تھے انہیں مالدار بناتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جن کے پاس 2 بیویاں تھیں، اپنے مہاجر بھائی کے لیے ایک بیوی کو طلاق دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس طبقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار کا نام دیا ہے، مددگار کا نام دیا ہے۔ اور ایک تیسرا طبقہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ طبقہ ہے جو ان دونوں نسلوں کے بعد آتا ہے لیکن احسان کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اور تینوں ہی طبقوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا اہم پیغام دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ایسا طبقہ ہے، یہ ایسی جماعت ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ اس روئے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جن کے جیتے جی اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا ہو۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کا اعلان اور پیغام دیا کرتا تھا، لیکن انبیاء کے بعد صحابہ کا طبقہ وہ واحد طبقہ ہے کہ جن کے جیتے جی اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ ایسی جماعت ہے، یہ ایسا گروہ ہے، یہ ایسا لشکر ہے
کہ یہ تو زمین پر جیتے ہیں، یہ بھی باحیات ہیں، لیکن عرش پر مستوی رحمان ان سے راضی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرات، اگر قرآن مجید کی آیات پر آپ غور کریں گے، سابقہ انبیاء کے صحابہ کا اللہ رب العالمین جب تذکرہ کرتا تھا، بعض انبیاء کے جو بعض صحابہ ہوتے تھے، اللہ رب العالمین بسا اوقات ان کی مذمت بیان کرتا تھا، بسا اوقات ان کی گستاخیوں کا تذکرہ کرتا تھا، اور انبیاء کی شان میں جو انہوں نے تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی ان کا تذکرہ کرتا تھا۔ جیسے اللہ رب العالمین نے موسیٰ کے صحابیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ، اے ایمان والو ویسے نہ ہو جانا جیسے موسیٰ کے صحابہ تھے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، تو موسیٰ کے صحابہ نے کہا، أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، کیا ہمارا مذاق بنا رہے ہو، کیا ہم سے استہزاء کر رہے ہو۔ بعض مقامات پر اللہ رب العالمین نے سابقہ انبیاء کے جو صحابہ تھے ان کی مذمتیں بیان فرمائی، ان کی گستاخیاں بیان فرمائی، لیکن عظمت صحابہ کی عظمتوں پر قربان جاؤ کہ اللہ رب العالمین نے جب بھی ان کا تذکرہ کیا، ان کی فضیلتوں کو بیان کیا، ان کی خوبیوں کو بیان فرمایا، ان کے ایمان کے کمال کو بیان فرمایا، اور ان کے تقوی کے اعلیٰ معیار کو بیان فرمایا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، کیسے ساتھ ہیں؟ قربانیوں کو لے کر آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے عقیدے کے باب میں آپ کے ساتھ ہیں، جاں فداریوں کے معاملے میں آپ کے ساتھ ہیں، اعمال کے باب میں آپ کے ساتھ ہیں، جو قدم قدم پر آپ کے ساتھ ہیں۔ کیا خوبی ہے ان کی؟ ایمان کا کمال کیا ہے؟ ایمان کے کمال کا عالم یہ ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جب ایمان ان کے دل میں گھر کر گیا، اللہ سے پیار ہو گیا، رسول اللہ سے پیار ہو گیا، دین سے محبت ان کے دل میں بیٹھ گئی، تو پھر جو اللہ کا دشمن ہو، جو رسول کا دشمن ہو، اور جو دین کا دشمن ہو، یہ اللہ کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اللہ کے دشمنوں پر گرم ہیں، اور مومنوں پر آپس میں رحم دل ہے اور نرم ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور آگے چلتے چلتے اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ ایسا طبقہ ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں تورات میں ہیں، ان کی مثالیں انجیل میں ہیں۔ تورات کس کی کتاب؟ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول سے صدیوں پہلے مبعوث کیے گئے نبی۔ انجیل کس پر نازل کی گئی کتاب؟ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی کتاب۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کب کا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اللہ کے رسول کے زمانے سے 500 بلکہ 550 صدیوں قبل کا زمانہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ جو آپ کے صحابہ ہیں، ان کی مثالیں ہم نے صدیوں پہلے تورات میں بیان فرمائی، انجیل میں بیان فرمائی۔ انسان کامیاب کب ہوتا ہے؟ انسان کامیاب یا تو اس وقت ہوگا جب وہ زمین پہ پیدا ہوگا، پیدا ہونے کے بعد وہ انسانیت کی بھرپور خدمت کرے گا، انسانیت کے کام آئے گا، اور انسانیت کے کام آنے کے بعد پھر انسان اس کو عظیم سمجھیں گے، کامیاب سمجھیں گے۔ یا پھر زمین پر آنے کے بعد بڑے عہدے اور بڑے منصب پر یہ فائز ہوگا، اور چونکہ زمانے میں اس عہدے کا ایک مقام ہوتا ہے، لہٰذا اس مقام پر جو براجمان ہوتا ہے لوگ اس کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں تمام کی تمام کامیابیوں کے معیارات دنیا میں آنے، دنیا میں جینے، یا بس اوقات دنیا میں آ کر دنیا سے گزر جانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن صحابہ کی عظمتوں کا یہ حوالہ آپ یاد رکھو کہ صحابہ ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، ابھی دنیا میں وہ آئے نہیں، ان کے پیدائش سے صدیوں پہلے ہی اللہ رب العالمین نے ان کے تذکرے بیان فرمائے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ عظمتوں کے نشان، یہ فضیلتوں کے نشان، یہ رفعتوں کے مقام اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے
عقیدے کی ایک کتاب میں حضرات صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا الصحابہ افضل الخلق بعد الانبیاء، یہ صحابہ یا ایسا طبقہ ہے انبیاء کے بعد اس روئے زمین کا سب سے عزت دار طبقہ ہے۔ لا کان ولا یکون مثلہم، نہ ان سے پہلے کبھی ایسا طبقہ گزرا ہے اور نہ ہی تو ان کے بعد کبھی ایسا طبقہ گزرے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر ان کے تذکرے بیان فرمائے، ان کی فضیلتوں کے حوالے بیان فرمائے۔ ایک مشہور حدیث آپ سب نے سن رکھی ہوگی جس میں آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، لوگوں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، اگر تم میں سے کوئی ایک شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر ڈالے تب بھی میرے صحابی کے ایک مد یا آدھے مد کے اجر و ثواب کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ہم کیا خرچ کر ڈالیں؟ سونا خرچ کر ڈالے، سونا، وہ بھی کتنا؟ احد پہاڑ کے برابر۔ کتنا ہے احد پہاڑ؟ 8 کلومیٹر سے لے کر 10 کلومیٹر پر گھرا ہوا احد پہاڑ، جس کا طول و عرض، جس کی چوڑائی اور لمبائی تقریباً 8 کلومیٹر سے 10 کلومیٹر پر گھری ہوئی ہے، اور آپ فرماتے ہیں اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر ڈالو، اس کے باوجود بھی صحابی کے ایک مد کو نہیں پہنچ سکتے۔ ایک مد کتنا ہوتا ہے؟ ایک مٹھی پر آدھا کلو گرام سے لے کر تقریباً 600 گرام تک ایک مد ہوتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں ایک صحابی کے ایک مد کے اجر و ثواب کو بھی تم نہیں پہنچ سکتے، چھ جائے کہ تم احد پہاڑ کے برابر سونا ہی اللہ کی راہ میں کیوں نہ خرچ کر ڈالو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ احد پہاڑ پر آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، اور جیسے ہی آپ احد پہاڑ کے ماتھے پر تشریف لے گئے، احد پہاڑ حرکت کرنا شروع کر دیا، وہ جھومنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے پر اپنے قدم مبارک سے مارتے ہیں اور کہتے ہیں اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد پہاڑ خاموش رہے، ہلنا بند کر دے، جھومنا چھوڑ دے، اس لیے کہ آج تیرے سینے پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ احد پہاڑ کا یہ جھومنا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ دیتا ہے، وہیں پر حضرات صحابہ کا کیا مقام و مرتبہ تھا اس بات کا بھی حوالہ دیتا ہے۔ معلوم ہوا عظمت صحابہ کے قائل انسان تو انسان، کائنات کے جمادات بھی تھے، کائنات کے جمادات بھی عظمت صحابہ کے معترف تھے۔ کائنات کے جمادات تو جمادات، کائنات کے جو بے جان چیزیں جسے ہم پتھر کہتے ہیں، جسے ہم جمادات کہتے ہیں، جسے ہم پہاڑ کہتے ہیں، وہ بھی عظمت صحابہ کے معترف تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کائنات کے جو درندے ہیں، جو جانور ہیں، وہ بھی عظمت صحابہ کے معترف تھے۔ مستدرک حاکم نے ایک روایت نقل فرمائی ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن درجے کی قرار دیا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک مہم پر نکلے، میرے ساتھ ایک لشکر اور ایک قافلہ تھا، لیکن راستے میں ایسا حادثہ رونما ہوا کہ میں قافلے سے بچھڑ گیا، اور جیسے میں قافلے سے بچھڑ گیا ایک جنگل میں داخل ہو گیا، خوفناک جنگل تھا، اور جیسے ہی جنگل میں داخل ہو گیا دیکھتا ہوں کہ سامنے شیر ہے اور حملہ آور ہونے والا ہے، حملہ کرنے ہی والا تھا، کہ میں نے کہا اے جنگل کے بادشاہ، اے خونخوار درندے، تیرا زور مجھ پر نہیں چل سکتا، تو مجھ پر حملہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں، انا سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا بس میرے اوپر چل نہیں سکتا۔ صحابی کے جملے سننا تھا، صحابی کے الفاظ سننے تھے، وہ دم ہلاتے ہوئے آپ کے قدموں میں آ کر رک جاتا ہے، اور اتنا ہی نہیں اس ادا کے ساتھ آپ کے سامنے چل رہا تھا گویا کہ قافلے تک آپ کی رہنمائی کر رہا ہو۔
حضرات یہ حوالہ ہم سب کو بتلاتا ہے عظمت صحابہ کے قائل یہ کائنات کے درندے بھی ہوا کرتے تھے اور کائنات کے جانور بھی ہوا کرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے کہا یہ ایسی نسلیں تھیں، یہ ایسی جماعت ہے، یہ ایسا گروہ ہے، نہ اس سے پہلے کبھی ایسا گروہ گزرا تھا اور نہ ہی تو اس کے بعد کبھی ایسا گروہ گزرے گا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد روئے زمین کا سب سے محترم انسان، جن کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اگر انسانی تاریخ کے سارے انسانوں کو سوائے انبیاء علیہ السلام کے ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ کر تولا جائے اور صرف ابو بکر کے ایمان و یقین کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ کر تولا جائے، ابو بکر کے ایمان و یقین کا پلڑا جھک کر بھاری ہو کر غالب ہو جائے گا۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، زمین پر بیٹھ کر مشورے دیتے تھے، ان کے مشوروں کے مطابق آسمان سے اللہ وحی نازل کیا کرتا تھا، جنہیں دیکھ کر شیطان بھی راہ فرار اختیار کیا کرتا تھا۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے حیا کے ترانے انسان تو انسان ملائکہ بھی گایا کرتے تھے۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، زمین پر بیٹھ کر اللہ کے حضور ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے، اللہ ان کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیا کرتا تھا۔ یہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ان کی تلاوت کلام مجید سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اترا کرتے تھے۔ یہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب راستوں میں نکلتے تھے فرشتے اتر کر انہیں سلام کیا کرتے تھے۔ یہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جبریل آتے ان کی شکل ان کا روپ دھار کر آتے تھے۔ یہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جبریل امین ان کو اپنا سلام بھیجا کرتے تھے۔ یہ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ عرش پر سے ان پر سلام بھیجا کرتا تھا۔ یہ ایسی نسلیں ہیں، یہ ایسی جماعت ہے، نہ ان سے پہلے کبھی ایسی نسلیں گزری ہیں اور نہ ہی تو ان کے بعد کبھی ایسی نسلیں گزرے گی۔ حضرات ہمارا یہ دعویٰ اور ہمارا چیلنج ہے، دنیا کے کسی حاکم کو اور دنیا کے کسی لیڈر کو جیسے با کمال وفادار ساتھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی شکل میں عطا فرمایا ہے، دنیا کے کسی قاضی کو، دنیا کے کسی حاکم کو اور دنیا کے کسی بادشاہ کو ایسے با کمال ساتھی اللہ رب العالمین نے نصیب نہیں فرمائے۔ یہ نماز پڑھتے تھے، ان کی نماز کو اللہ رب العالمین آنے والی نسلوں کے لیے مثالی نماز بناتا تھا۔ یہ مہمان نوازی کرتے تھے، اللہ رب العالمین ان کی مہمان نوازی کو مثالی مہمان نوازی بناتا تھا۔ یہ توبہ کرتے تھے، اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو مثالی توبہ بنا دیتا تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، انسانوں ویسا ایمان لاؤ گے جیسے حضرات صحابہ ایمان لائے، ویسا عمل کرو گے جیسے حضرات صحابہ نے عمل کیا، ویسی نماز پڑھو گے جیسے صحابہ نے نماز پڑھی، ویسا توبہ کرو گے جیسے حضرات صحابہ نے توبہ کی، ویسے معاملات اختیار کرو گے جیسے حضرات صحابہ نے معاملہ داری کی، فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ گارنٹی دیتا ہے کہ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ مجھ تک پہنچنے کا راستہ یہ، جنت تک پہنچنے کا راستہ یہ، سبیل المؤمنین یہ، صراط مستقیم یہ کہ صحابہ کے منہج کو اپنایا جائے اور صحابہ کے طریقے کو اپنایا جائے۔ جیسا کہ میں نے کہا وہ نماز پڑھتے تھے، اللہ ان کی نمازوں کو مثالی نماز بنا دیتا تھا۔ دیکھیے حدیث کی کتابوں میں عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع سے واپس ہو رہے تھے، تنہائی کا عالم تھا اور دونوں پہاڑیوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سمیت آرام کرنے کا ارادہ کیا۔ صحابہ میں اعلان کیا کہ کون آج رات ہماری حفاظت کے لیے نگرانی کرے گا؟ عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول میں نگرانی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور دوسرے طرف مہاجر صحابی عمار بن یاسر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نگرانی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دونوں نے رات کے آدھے حصے نگرانی کے لیے بانٹ لیے۔
عباد بن بشر کے حصے میں رات کا پہلا حصہ آیا اور وہ رات جاگ رہے تھے، اللہ کے رسول آرام کر رہے تھے، تمام صحابہ آرام کر رہے تھے، اور آپ کے پہلو میں عمار بن یاسر بھی آرام کر رہے تھے۔ آپ نے سوچا کیوں یوں ہی جاگتے جاگتے میں رات گزاروں، لہٰذا آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ رات کی تنہائی میں ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ رات کی تاریکیوں میں، رات کے اندھیروں میں، بند کمروں میں میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہوتا ہے مجھ سے بہتر آپ سب جانتے ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ، اور حضرات صحابہ کا معاملہ دیکھیے، رات کی تنہائی میں، اندھیرے میں اٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورۃ الکہف کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، اور اسی دوران نامعلوم جگہ سے ایک تیر آ کر آپ کے جسم میں مبارک میں پیوست ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، تیر آ کر لگتا ہے، مچھر نہیں کاٹتا، تیر آ کر آپ کے جسم میں لگتا ہے۔ آپ نماز نہیں توڑتے، آپ کی نماز جاری و ساری ہے، آپ تلاوت برقرار رکھے ہوئے ہیں، نماز بھی جاری ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا تیر آ کر آپ کے جسم میں لگتا ہے، اور اس کے بعد بھی آپ نماز نہیں توڑتے۔ جب تیسرا تیر آپ کے جسم پر لگتا ہے، پورا جسم لہو سے لہو لہان ہو جاتا ہے، گویا کہ جسم سے خون کے فوارے نکل رہے ہوں۔ آپ نے نماز کو مختصر کی۔ نماز ختم ہونے کے بعد عمار بن یاسر کو اٹھایا اور دیکھتے ہیں کہ جسم پورا خون سے آلودہ ہو چکا ہے۔ کہا اللہ کے بندے مجھے پہلے کیوں نہ اٹھایا؟ انہوں نے کہا قرآن مجید کی ایک ایسی صورت کی تلاوت کر رہا تھا، اللہ سے مناجات کی ایسی لذت مل رہی تھی، مناسب نہ سمجھا کہ میں آدھی صورت کو ختم کر کے میں نماز کو ختم کر دوں، لہٰذا میں نے صورت مکمل کی، اس کے بعد میں نے تمہیں اٹھایا ہے۔ یہ واقعہ ہم سب کو کیا درس دیتا ہے؟ یہ واقعہ ہم سب کو پیغام دیتا ہے کہ حضرات صحابہ کی نماز کیسے تھی۔ تین تیر لگنے کے باوجود ان کا خشوع کا یہ عالم، ان کے خضوع کا یہ عالم، ان کی حاضر دلی کا یہ عالم، اور ان کی مکمل توجہ کا یہ عالم کہ جسم مبارک زخمی ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی عبادت میں محو ہے، اپنی عبادت میں مشغول ہے۔ ہماری نماز میں اگر موبائل کا ایک نوٹیفیکیشن آ جائے، ایک میسج آ جائے، ہمارا خشوع خضوع وہیں سے ختم ہو جاتا ہے، خشوع خضوع ہمارا وہیں سے ختم ہو جاتا ہے۔ امام صاحب اگر فجر کی نماز غلطی سے 10 منٹ کی بجائے 15 منٹ پڑھا دیتے ہیں، امام صاحب سے ہم بحث و مباحثہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ہم اللہ کے سچے نمازی ہیں؟ مارکیٹ میں ٹھہریں گے، ایک ایک گھنٹہ بات کریں گے، چائے کے لیے ایک ایک گھنٹہ ٹھہر کر بیکار کی باتیں کریں گے، لیکن مسجد میں آنے کے بعد کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں گے۔ یہ ہماری نمازوں کی صورتحال ہے۔ اور دوسری طرف یہ صحابہ کی نمازوں کی صورتحال دیکھیے، وہ نماز پڑھتے تھے، اللہ رب العالمین قیامت تک آنے والے نسلوں کے لیے ان کی نمازوں کو مثالی نماز بنا دیتا تھا۔ وہ مہمان نوازی کرتے تھے، اللہ رب العالمین ان کی مہمان نوازی کو قیامت تک کے لیے آنے والے نسلوں کے لیے مثالی مہمان نوازی بنا دیتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ کون ہے جو آج میرے مہمانوں کی مہمان نوازی کرے؟ ایک انصاری صحابی ابو طلحہ اٹھے، اللہ کے رسول میں تیار ہوں۔ اپنے گھر جاتے ہیں، گھر جانے کے بعد اپنی اہلیہ سے پوچھتے ہیں، مہمان رسول ہے، کھانا کھانا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول نے مہمان نوازی کا شرف عطا کیا ہے، لہٰذا مہمان رسول کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ مہیا ہے؟ بیوی کے جملے سنیے اور اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے۔ وہ کہتی ہے، آج صرف بچوں کے کھانے کے علاوہ مزید کھانا دستیاب نہیں ہے۔ کتنا کھانا ہے؟ اتنا کھانا جتنے صرف بچے کھا سکتے ہیں۔ بیوی کو کہتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، جب رات کی تاریکی آ جائے، چراغ آہستہ سے گل کر دینا، بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دینا، ہم مہمانوں کے سامنے بیٹھ جائیں گے اور اس طرح سے اداکاری کریں گے گویا کہ ہم بھی مہمانوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ رات کا یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے، صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے، آسمان سے اللہ رب العالمین وحی نازل کرتا اور کہتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اے پیارے پیغمبر، یہ کیسی جماعت ہے آپ کی، یہ کیسا گروہ ہے آپ کا، یہ کیسے صحابہ ہیں آپ کے جو خود بھوکے رہتے ہیں اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یاد رکھو حضرات، انسان اپنا پیٹ مار سکتا ہے، انسان اپنا پیٹ مار سکتا ہے، اپنی بھوک برداشت کر سکتا ہے،
لیکن کسی انسان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ آئے ہوئے مہمانوں کی مہمان نوازی کی خاطر اپنے بچوں کا پیٹ مار کر آئے ہوئے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے اور سامنے کھانا رکھتے۔ وہ مہمان نوازی کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کی مہمان نوازی کو مثالی مہمان نوازی قرار دیا۔ آخری پیغام جو اس جلسے کی مناسبت پر یہ دینا چاہوں گا، ہمارے زمانے میں کچھ سر پھرے لوگ اور کچھ بگڑے ہوئے اور بہکے ہوئے لوگ صحابہ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا ایسے ذہنوں سے ہم سب کو بیدار ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، جو قرآن ہم تک پہنچا ہے، جو حدیث ہم تک پہنچی ہے، صحابہ کے واسطے سے پہنچی ہے۔ صحابہ کے اعتماد کو بے اعتبار اگر قرار دے لیا جائے، یہ قرآن بے اعتبار ہو جائے گا، یہ حدیثیں بے اعتبار ہو جائے گی، پورے دین کا کھلواڑ ہو جائے گا۔ اس ذہن سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ایک طبقہ ایسا طبقہ بھی ہے جو آل بیت رسول کے محبت کے ترانے تو گاتا ہے، لیکن اس محبت کی آڑ میں دوسرے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں رہ کر تنقیسیں کرتا ہے، انہیں گالیاں بکتا ہے، ان پر الزامات لگاتا ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں، تمام صحابہ کے درمیان، چاہے وہ آل بیت رسول سے تعلق رکھنے والے ہو، چاہے غیر آل بیت رسول سے تعلق رکھنے والے ہو، دونوں طرح کے صحابہ کے درمیان کسی طرح کی دشمنی نہیں تھی اور کسی طرح کی نفرتیں نہیں تھی۔ اس ذہن سے مجھے اور آپ کو ہوشیار رہنا ہے۔ ایک طرف آل بیت رسول کے محبت کے ترانے تو گائیں گے اور اس کی آڑ میں دوسرے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کریں گے۔ ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، چاہے آل بیت رسول سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے غیر آل بیت رسول سے تعلق رکھنے والا ہو۔ نہ ان کے شان میں غلو کرتے ہیں، نہ ان کی شان کو گھٹاتے ہیں، اور جو ان کا تذکرہ ایسے انداز میں کرتا ہے کہ ان کی شان میں گستاخی لازم آتی ہے، ایسے انسان کو ہم بدعتی قرار دیتے ہیں، ایسے انسان سے ہم نفرت رکھتے ہیں اور ایسے انسان سے ہم دشمنی پالتے ہیں۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، بار الہ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، حقیقی معنوں میں صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔